السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے لکھا شیخ صاحب کیا واقعی یہ دونوں غلط ہیں؟ جی پیارے بھائی، آپ نے پکچر بھیجی ہے، ایک طرف جناب حضرت مولانا مفتی محمود صاحب ہیں جو کہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے اور جن کی جو ہے اسلام کے لیے اور مملکت پاکستان کے لیے بہت ساری خدمات ہیں، قطع نظر اس کا کہ دیوبندی اہل حدیث اختلافات اپنی جگہ پر، لیکن مفتی محمود صاحب ایک جید ترین عالم دین تھے اور اسی طرح حضرت مفتی محمود صاحب نے اسلام کے لیے اپنی زندگی میں بہت زیادہ جد و جہد کی اور مملکت پاکستان کی سلامتی کے لیے بھی حضرت مفتی محمود صاحب نے بہت زیادہ جو ہے وہ جد و جہد کی۔ اب سوال اس پوسٹ میں یہ ہے کہ یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ اوپر لکھا گیا ہے، میں نہیں کہہ رہا نعوذ باللہ من ذالک، جو آپ نے پکچر بھیجی ہے یہ میں اس پر لکھا پڑھ کر بتا رہا ہوں۔ 14 اگست جشن آزادی کے دن ان دونوں بے غیرت باپ بیٹے پر لعنت بھیجنا نہ بھولنا، نعوذ باللہ من ذالک۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس شخص نے بھی مفتی محمود اور ان کے فرزند فضل الرحمان صاحب پر لعنت بھیجی اور یہ دونوں حضرات لعنت کے مستحق نہ ہوئے، اور مجھے میرے رب سے پوری امید بھی ہے اور میرا پوری طرح حسن ظن بھی ہے کہ مفتی محمود صاحب ہرگز لعنت کے مستحق نہیں ہیں، لیکن بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان صحیح مسلم میں، جب کوئی کسی کے اوپر لعنت کرتا ہے تو جس پر لعنت کی گئی ہے اگر وہ لعنت کا مستحق نہ ہوا تو لعنت کرنے والے کے اوپر لوٹ کر آتی ہے۔ اب مفتی محمود صاحب پر جو بھی لعنت کر رہا ہے، اگر مفتی محمود لعنت کے مستحق نہ ہوئے تو یہ لعنت کرنے والے پر آئے گی، اور جو علماء کی توہین پر مبنی ایسی چیزیں آگے شیئر کرتے ہیں، آپ نے اپنی فیس بک یا اپنے واٹس ایپ سے اس چیز کو شیئر کیا، شیئر بٹن کلک کر دیا، تو یاد رکھ لیجئے کہ جس نے یہ پوسٹ بنائی ہے اور جو ایسی پوسٹیں شیئر کرے گا، اگر مفتی محمود صاحب لعنت کے مستحق نہ ہوئے، اور بریکٹ میں ہمارا 100% یہ حسن ظن ہے کہ مفتی محمود صاحب لعنت کے مستحق نہیں ہیں، باقی اللہ تعالی علام الغیوب ہے، تو یہ لعنت کرنے والے کے اوپر ہی لوٹ کر آئے گی، اور جس پر لعنت ہو گئی اور وہ لعنت کا شکار ہو گیا اس کی دنیا بھی برباد، قبر بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہو گئی۔ اور رہ گیا معاملہ فضل الرحمان صاحب کا، تو کسی زندہ پر لعنت کرنا ویسے ہی حرام ہے، کسی زندہ پر لعنت کرنا ویسے ہی حرام ہے۔ ایک بندہ فضل الرحمان سے اختلاف رکھتا ہے کسی بھی معاملے کے اندر، کسی بھی ایشو کے اندر، وہ سمجھتا ہے کہ میں ہدایت پر ہوں اور فضل الرحمان گمراہی پر ہے، تو زندہ پر لعنت اس لیے حرام ہے کہ مخالف کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کیا معلوم اس کے نظریے میں اگر فضل الرحمان یا کوئی بھی XYZ گمراہ ہے تو وہ مرنے سے پہلے ہدایت پر آ جائے، پھر لعنت کہاں جائے گی، یہ بھی سوچنے کا مقام ہے۔ اب رہ گیا معاملہ پاکستان بنانے کا، تو مفتی محمود صاحب کے متعلق کہا جاتا ہے کہ میں پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھا۔ بات یہ ہے کہ مفتی صاحب اور دیگر لوگوں کی یہ پوری کوشش تھی کہ پاکستان 2 حصوں میں تقسیم نہ ہو۔ 2 حصوں سے مراد ایک پاکستان جہاں ہم موجود ہیں اور ہمارا کیپٹل اسلام آباد ہے، ایک وہ پاکستان جو بنگلہ دیش کے نام سے ہے۔ بنگلہ دیش بھی دراصل پاکستان اب بھی ہے، پہلے بھی تھا، پاکستان کے وجود کا ٹکڑا اور حصہ تھا
یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارا ایک بازو تھا بنگلہ دیش، جو کہ ہمارے ہی کمزوریوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے ہم سے الگ کر دیا گیا۔ بلکہ رات میں نے ایک نون لیگی کو سنا، غالباً احسن اقبال صاحب، تو انہوں نے کہا کہ جنرل یحییٰ صدارت چھوڑنے پر تیار نہیں تھا، وہ ایک جنرل تھا، اور اس بقول احسن اقبال تو اچھا جی بقول احسن اقبال تو جنرل یحییٰ جو ہے وہ صدارت چھوڑنے پر تیار نہیں تھا۔ اس نے وہاں وہ بنگالی لیڈر اور یہاں ذوالفقار علی بھٹو کو آپس میں گتھم کرتھا کر دیا۔ نتیجہ یہ کہ پاکستان 2 لخت ہوا۔ بہرحال تو مفتی صاحب کی یہ پوری کوشش تھی کہ پاکستان 2 حصوں میں تقسیم نہ ہو۔ کیوں کہ مسلمان پہلے ہی تقسیم ہو چکے ہیں پاکستان بنا کر، مسلمان پہلے ہی تقسیم ہو چکے ہیں پاکستان بنا کر۔ ایسٹ انڈیا کمپنی انگریز یہاں تجارت کرنے کی غرض سے آیا، لیکن وہ تجارت کے بہانے پورے ہندوستان پر قابض ہوا۔ اور کل ہی میں نے استاد محترم مفتی ابو الحسن مبشر احمد ربانی حافظ اللہ کا ایک کلپ سنا 14 اگست جشن آزادی کے حوالے سے۔ تو انہوں نے ایک بات اس میں ذکر کی کہ جب انگریز چلتے چلتے دلی تک پہنچا پھر جہاد کا فتویٰ جاری ہوا۔ تو یہ ہے اس سوئی ہوئی امت کا حال۔ ہم جس پہ جتنا زیادہ انا للہ پڑھیں، جس پہ جتنا زیادہ افسوس کریں اتنا ہی کم ہے۔ تو مفتی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان بنا کر ہم مسلمانان بر صغیر پہلے ہی تقسیم کا شکار ہو چکے، اور پاکستان بنانے یا نہ بنانے کے حوالے سے ہندوستان کے مسلمانوں میں 2 مختلف آراء تھیں، اور یہ آراء اس بنیاد پر تھی کہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ہم مسلمان متحد رہیں، جب ہم متحد رہیں گے، ہماری یونٹی قائم رہے گی تو ہم ہندو کا مقابلہ کر سکیں گے۔ اور ان میں جہاں دیگر لوگ موجود تھے وہاں ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم مولانا ابوالکلام آزاد بھی تھے رحمت اللہ علیہ تعالی۔ تو کیا لعنت کرنے والا ابوالکلام آزاد پر بھی لعنت کرے گا؟ جی، تو یہ مسلمانوں میں یہ نظریہ تھا۔ ایک گروہ کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان بننا چاہیے، اور وہ پاکستان اس لیے بننا چاہیے تاکہ ہم یہاں آزادانہ طور پر اسلام پر عمل کر سکیں، اور پاکستان کو مدینہ طیبہ کی طرح چھاؤنی بنا کر آگے چل کر ہندوستان کا ملیا میٹ کر سکیں۔ لیکن یہ کیا، یہ تو ہم خود جو ہے وہ برگر بن گئے، بیچ میں سے آدھا کاٹ دیا، ادھر گیا بنگلہ دیش، ادھر ہوا پاکستان۔ اور پھر اتنا ہی نہیں ہے، تقسیم ہندوستان کے وقت جو علاقے پاکستان کے تھے انڈیا نے پہلے دن ہی اور کچھ پر آگے چل کر قبضہ کر لیا۔ تو یہ ایک رائے تھی، اور دونوں قسم کی رائے، پاکستان بنانے والے بھی اور مسلمانان ہند کی تقسیم کی مخالفت کرنے والے، دونوں امت کے بھی ہمدرد تھے، اور دونوں ہی مسلمانان بر صغیر کی ہمدرد تھے۔ جو پاکستان بنانے لگے تھے ان کا نظریہ بھی یہی تھا کہ ہم ہندو کے ساتھ رہ کر اسی طرح ہمیشہ مغلوب رہیں گے، مظلوم رہیں گے، اور ہم پاکستان بنائیں تاکہ پاکستان چھاؤنی بنے، اور یہاں ہم پاکستان سے بیٹھ کر انڈیا پر حملہ کریں۔ لیکن یہ تو معاملہ اس کے خیر الٹ ہی ہوا، انڈیا نے آئے دن ہمیں ہی لتاڑا، اور ہم آج تک دفاع کرتے آئے ہیں۔ ان 74-73 سالوں میں ایسی تاریخ ہمیں نہیں ملتی کہ پاکستان نے انڈیا پر حملہ کیا ہو، حالانکہ ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ ہمارے محمد علی جناح صاحب کو یہ ضروری تھا کہ پاکستان بنانے کے بعد وہ کیا تھا، گاندھی کو کہتا کہ میاں لا الہ الا اللہ پڑھو ورنہ میں حملہ کرنے آ رہا ہوں۔
اور پھر اس کے بعد جتنے پاکستان کے صدر آئے، وزیر اعظم آئے، جرنیل آئے، تمام پاکستانی جرنیلوں پر یہ لازم تھا اور آج بھی ہے۔ آج جو حضرت موجود ہے نا، وہ چاہے حکومت میں عمران خان ہو یا جرنیلی میں حضرت مولانا باجوہ صاحب ہوں، ہمیں چاہیے تھا پاکستان بننے کے بعد ہم گاندھی کے بعد جو بھی آئے انہیں کہتے لا الہ الا اللہ پڑھو ورنہ ہم آ رہے ہیں تمہاری ٹھکائی کرنے، یا یہ کہ تم ہمیں جزیہ دو، ٹیکس دو۔ لیکن پاکستان بننے کے بعد سے لے کر آج تک ہماری ٹھکائی ہو رہی ہے، آج تک ہماری ہی ٹھکائی ہو رہی ہے۔ وہ ہمارے بچپن میں ایک سیریل لگا کرتا تھا، با ادب با ملیحدہ ہوشیار، پی ٹی وی پر۔ بادشاہ کا بیٹا جا کر دھوبی سے مار کھا کے آیا اور اپنے باپ کو بتانے لگا دھوبی کے بیٹے نے مجھے کیک ماری، وہ فلائنگ کیک ہوتی ہے نا، کیک مارا، پاؤں مارا اور میں نے اپنا سینہ آگے کر لیا۔ اس نے دھوبی کے بیٹے نے مجھے تھپڑ مارا، میں نے اپنا منہ آگے کر لیا۔ یعنی اس کا تھپڑ میں نے چہرے پر روکا اور اس کی لات میں نے اپنے سینے پر روکی۔ ہمارا بھی وہی کام ہے، کبھی انڈیا ہمیں مکہ مار دیتا ہے تو کبھی ہمیں لات مار دیتا ہے، کبھی انڈیا ہمارے پاس کلبھوشن بھیج دیتا ہے تو کبھی ابھینندن بھیج دیتا ہے۔ ہماری بغیرتی کا حال یہ ہو چکا ہے کہ جس ابھینندن کو ہم نے ایسے پروٹوکول کے ساتھ روانہ کیا گویا کہ ہمارا سسر ہے یا بہنوئی ہے یا سالہ ہے۔ انڈین نیوز چینل کی خبر کے مطابق، اور وہ میں نے اپنی فیس بک پر شیئر کی، ابھینندن کے حوالے دوبارہ جو ہے وہ جہاز کر دیا گیا، وہ کیا کہتے ہیں اسے، پلین، اس کے دوبارہ حوالے کر دیا گیا۔ یعنی ابھینندن دوبارہ ریڈی ہے پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے۔ ہمارا حال وہی بادشاہ کے بیٹے کے جیسا ہے، دھوبی کا بیٹا جب آئے ہمیں مار جائے ہم خوش ہو رہتے ہیں کہ کبھی ہمارے پاس انڈیا کلبھوشن بھیجتا ہے۔ یہ کلبھوشن کیا آیا تھا یہاں پر کرنے؟ کبھی ہمارے پاس ابھینندن آ رہا ہے تو کبھی انڈیا لاہور میں ناشتہ کرنے آ رہا ہے، کبھی ہم سے بنگلہ دیش جا رہا ہے، اور آج 2020 میں ہماری ناکامی یہ ہے کہ کشمیر بھی ہمارے ہاتھوں گیا۔ پاکستان بنانے والوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم علیحدہ ریاست بنا کر ایک مضبوط ملک بنیں، اور پاکستان کی مخالفت کرنے والوں کا نظریہ یہ تھا کہ ہم تقسیم کا شکار نہ ہوں، ہماری یونٹی رہے، ہم اتحاد میں رہیں، متحد رہیں۔ جب پورا ہندوستان ہمارا ہے تو پاکستان پر کیوں گزارا ہے؟ جب پورا ہندوستان ہمارا ہے تو پھر پاکستان پر کیوں گزارا ہے؟ آپ میرے وجود کا جو ہے وہ ایک بڑا حصہ کاٹ لیں تو کیا میں یہ گوارا کروں گا؟ پورا ہندوستان ہمارا، بلکہ کیا کہیں جناب، لوگ مولویوں کو تو سمجھتے نہیں ہیں نا، وہ شاعر کو ہی سمجھ لیں۔ چینو عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، چینو عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، سارا جہاں ہمارا۔ چلو یار، سارے جہان کو چھوڑو، کم از کم یہ پورا ہندوستان تو ہمارا تھا۔ جب پورا ہندوستان ہمارا تو کیوں پاکستان پہ گزارا؟ مفتی محمود یا ان جیسے علماء کا نظریہ یہ تھا کہ مسلمان اتحاد میں رہیں اور تقسیم کا شکار نہ ہوں۔ اور جب پاکستان بن گیا، ظالموں اور بدبختوں کو یہ بھی نہیں معلوم، جب پاکستان بن گیا تو یہی مفتی محمود صاحب تھے، انہوں نے کہا اب یہ بن گیا ہے، اب اس پاکستان کے قیام کے لیے، پاکستان کے قائم دائم رہنے کے لیے تن من دھن سب کچھ قربان کر دینا ہے۔ اور وہ کیا، جیسے یہ اور دیگر علماء نے قادیانیوں اور مرزائیوں، مرتدوں، بے ایمانوں کے خلاف مرزا لعنتی ملعون، آپ کہیں گے میں نے تو لعنت سے منع کیا تھا، میں تو خود مرزے پہ لعنت کر رہا ہوں، جو کافر بے ایمان مرتد ہو کر مر گئے نا اس پہ لعنت کرنا ثواب ہے۔ تو مرزے مردود، مرزے غلام قادیانی لعنتی ملعون خبیث
لفنگے کے ماننے والوں کے خلاف علماء نے پوری طرح اپنا تن من دھن قربان کر دیا، اور مرزائیت اور قادیانیت کے خلاف یہ علماء کا جہاد یہ دراصل پاکستان کی بھی سلامتی تھا۔ باقی سیاسی نقطۂ نظر سے اختلافات اپنی جگہ پر جی، اور رہ گیا معاملہ کہ میں یوم آزادی نہیں مناؤں گا، بھائی ہم آزاد ہی کہاں ہیں؟ امریکہ ہم پہ حملے کرتا ہے، مودی ہم پہ حملے کرتا ہے، کشمیر ہمارے ہاتھوں گیا، بنگلہ دیش ہمارے ہاتھوں گیا۔ ہاں ہم آزادی منائیں گے، ہم آزادی منائیں گے، وہ بھی تھوڑی سی، جب بنگلہ دیش ہمارے وجود سے جڑ جائے گا۔ ہم آزادی منائیں گے جب مقبوضہ جموں وادی کشمیر پاکستان کا حصہ بن جائے گا، اور بڑی آزادی ہوگی جب غزوہ ہند برپا ہوگا، مطلب جب پورا ہندوستان بنے گا پاکستان، وہ ہوگا یوم آزادی پاکستان۔ ابھی تو میرے بھائی میں یہی کہوں گا نا، جب پورا ہندوستان ہمارا تو کیوں ہو گزارا پاکستان پر؟ تو وہ ہر ایک کا نظریہ ہے، ہر ایک کی سوچ ہے، ان باپ بیٹے پر لعنت کرنے والا۔ اور یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھ لیجئے، مفتی محمود سے دشمنی کیوں ہے؟ مفتی محمود سے دشمنوں کو دشمنی اس لیے ہے کہ مفتی محمود ختم نبوت کا ایک سپاہی تھا، اور ہمارے ملک میں موجود قادیانی اور مرزائی کوئی کسی شکل میں چھپ کر بیٹھا ہے تو کوئی کسی روپ میں چھپ کر بیٹھا ہے۔ مفتی محمود سے اگر لوگوں کو دشمنی ہے تو اس لیے کہ مفتی محمود صاحب ختم نبوت کے سپاہی تھے، اور مرزائی اور قادیانی لعنتی اور ملعون وہ جہاں خاتم النبیین کے دشمن ہیں، وہیں حضور خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہیوں کے بھی دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، تا قیامت رکھے۔ دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، میں تو کہتا ہوں اللہ پوری دنیا کو پاکستان بنا دے۔ جی، پاکستان جو ہمارے پاس ہے یہ بھی پاکستان ہو، ایران بھی پاکستان ہو، ہندوستان بھی پاکستان ہو، بنگلہ دیش، بھوٹان، نیپال بھی پاکستان ہو، پوری دنیا کو اللہ پاکستان بنائے۔ اور ہوگا جب امام مہدی محمد بن عبداللہ علیہ السلام آئیں گے، جب جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، ہاں جی، جب یہود کا قتل عام ہوگا، یہ ہندو یہ تو کہیں کونوں خدروں میں بھی نظر نہیں آئیں گے، یہ تو ایویں گاجر مولی کی طرح مار دیے جائیں گے۔ جب یہودیت کا دنیا سے خاتمہ ہوگا، جب صلیب کو توڑ دیا جائے گا، جب عیسائی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھ لیں گے، پوری دنیا اس وقت بنے گی پاکستان۔ پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔